السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک طرف تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے لیے اور کچھ عرض معروض کے لیے حاضری ہوئی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری طرف بہت شرمندگی کی بھی بات ہے کہ اساتذہ کرام اور علماء دین کے سامنے ایک طالب علم کچھ لفظ کشائی کرے تو یہ اس کی حیثیت سے زیادہ ہو رہی بات، اور اپنی حیثیت سے زیادہ بات کرنا یہ تو خود ہی جو ہے بہت ہی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ مولانا عابد صاحب کے اوپر ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری میں تو اس سے اپنا برات ذمہ کر رہا، کیونکہ میں نے ان سے بہت معذرت کی کہ بھائی یہ سب بڑوں کے کام ہے اور اس کے لیے بڑوں ہی کو دعوت دینی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے زبردستی اس میں جو ہے دعوت اپنی قائم رکھی، اور یہی ایک حکم ایسا ہی ہوا، یہاں پہ حاضری ضروری ہے، امتثالا للامر جو ہے حاضری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ کمی کوتاہی غلطی ہو جائے اسے درگزر فرمائیں۔ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، میں پہلے یہ عرض کروں کہ مجھے بیان نہیں کرنا آتا، میں نے بار بار مولانا عابد صاحب سے کہا تھا کہ بھائی بڑوں کے سامنے تو گفتگو کے لیے کوئی ایسا جائے جو بیان کرنا بھی جانتا ہو، لیکن جو بیان کر ہی نہیں پاتا ہے تو اس کو آپ بیٹھا لیں گے تو جو کچھ آتا بھی رہے گا وہ بھی بھول جائے گا وہ۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ بات کرنی ہے تمہیں، بیان نہیں کرنا ہے، تو اس عنوان سے تھوڑا سا طبیعت ہلکی ہوئی، میں نے کہا کہ چلیے کچھ آپس میں بات کر لیں گے، جو سبق تو سنا ہی سکتے ہیں تھوڑا بہت۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس من اور احسان اہل ایمان پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا ہے، احسان صرف فرمایا نہیں، احسان فرما کر جتلایا بھی ہے، اور یہ احساس دلایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایک ایسا رسول تمہارے اندر بھیجا، مبعوث کیا جو 3 کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت سے اس کو بیان فرمایا۔ پہلی بات تلاوت آیات، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا کام ہے، تلاوت آیات یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل ایک رسول مبعوث فرمایا، اور اس رسول کی یہ ذمہ داری اس کے اوپر رکھی، اس کا فرض منصبی قرار دیا، اور جب وہ اس رسول نے اپنا یہ کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس کا احساس بھی دلایا کہ ہم نے تم کو یہ انعام عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی
اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوئی، قدر کی ضرورت ہوئی۔ تو تلاوت آیات یہ کوئی معمولی چیز اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں، جو مالک الملک ہیں، خالق الکل ہیں، ان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ براہ راست اپنے بندوں سے خطاب فرماتے تو بندے اس کے متحمل ہی نہیں تھے۔ کوہ طور تو چورا چورا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کے گر گئے۔ تو عام لوگ کہاں سے تحمل کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرما لیتے انسانوں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک احسان فرمایا کہ اپنے اس خطاب کے لیے ایسا مضبوط واسطہ اختیار فرمایا، اس واسطے میں اللہ کے اس کلام کا اور اس خطاب کا تحمل کر لیا، اور پھر جو ہے ہماری سطح پر اتر کر اس کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے۔ تو اللہ کا کلام ہم جیسے بندے، ہم جیسے لوگ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ تو یتلو علیہم آیات، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَیُزَکِّیہم، تزکیہ کرتے ہیں قلوب کا، نفس کا، قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جو قلوب کی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے، اور نفس کا جو تزکیہ ہے تو نفس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے۔ اس میں سے بڑی بڑی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری تو شرک کی ہے، کفر کی ہے، نفاق کی ہے، یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں۔ اس کے علاوہ جو بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، جو کچھ بھی اس طرح کی سب تفصیلات ہیں، تو ان سے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تلاوت آیات تو کر ہی چکے تھے، لیکن اب اس کی تعلیم بھی فرماتے ہیں، یعنی عملی زندگی میں اس کی تطبیق۔ جو تلاوت کر دی، الفاظ پڑھا دیے، تو عملی زندگی میں اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تعلیم کا مطلب یہی ہوا، علم کو صرف پہنچانا نہیں بلکہ عملی زندگی تک اتارنا، تو عمل میں بھی اس کو لے آنا۔ تو یہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اس کی بھی تعلیم فرماتے ہیں، اور مزید حکمت کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ حکمت کی بات کیا ہے؟ ہم لوگ معاشرے میں حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکمائے یونان اور فلاسفہ یونان، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حکمت خصوصی طور پر عطا فرمائی۔ یہ جو سائنسداں ہوتے ہیں یہ حکمہ کہلاتے ہیں، جو یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ ہوئے یہ حکمہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص حکمت عطا فرمائی، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، ایک انسان کو کس طور پر صحیح طور پر زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک مہذب انسان بن جائے، وہ حکمت اسی کا نام ہے۔ خلاصے کے طور پر اس کی تفسیر علماء نے بہت ساری کی ہیں، بہت ساری شرحیں اس کی کی گئی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر حکمت کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ مروءت انسانیہ اس کے اندر پایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مروءت شرعیہ، جو محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں جس کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر وہ مروءت نہیں پائی جائے گی تو اس کے بغیر شہادت نہیں قبول ہوتی، روایت نہیں قبول ہوتی۔ تو وہ مروءت انسانیہ کا معیار کیا ہے؟ یہ معیار قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مہذب بنایا، ایک انسانی تہذیب سکھلائی کہ کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اس کا جو ہے کوئی دینی نقصان بھی نہ ہو اور دنیاوی نقصان بھی نہ ہو، ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی ضرر سے بھی بچانا اور نفع کو حاصل کرنا۔ تو یہ ہے حکمت کا خلاصہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تین چیزیں عطا فرمائی گئیں، اور ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت پر احسان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے۔ دوسری جگہ پر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سب آپ پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا اتارا گیا؟ علماء کرام ہیں جانتے ہیں کہ وحی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں بھی یہی فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں گویا کہ سب اتارے ہی ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے
جو کچھ نازل کیا گیا وہ سب نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز رہ گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، دین کا وہ حصہ ہونی چاہیے، تو یہی جو بدعت کہلاتی ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز پڑھا دینا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب اس نے حضور پر الزام لگایا، اس کا مطلب اس نے حضور کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے کچھ چیزیں روک لی تھیں جو اتاری گئی تھی اللہ کی طرف سے اور پہنچانی تھی آپ کو، کیونکہ آپ کو تو حکم دیا گیا کہ بلغ ما انزل، جو کچھ بھی اتارا گیا سب پہنچائیے، اور ہم اگر یہ کہیں کہ ابھی یہ اتنا ادھورا رہ گیا تھا، اس کا اضافہ کر لینا چاہیے دین میں، تو اس کا مطلب حضور پر نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ اللہ کی طرف سے تو اتارا گیا تھا، دین کا تو حصہ تھا، لیکن حضور نے نعوذ باللہ پہنچایا نہیں، تو یہ بہت بڑا الزام ہو گیا حضور کے اوپر۔ تو اس لیے بدعت جو ہے اتنی کبھی جو چیز مانی گئی وہ اسی وجہ سے مانی گئی کہ اس کی زد جو پڑتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے سب آپ پہنچا دیں، اور میں نے عرض کیا کہ وحی کے دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب وحی غیر مطلوب۔ تو حضور نے جو کچھ بھی وحی آپ کے پاس آئی سب کی سب پہنچائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا وہ کیا ہے، کس شکل میں؟ وحی مطلوب جو ہے قرآن کریم کی شکل میں ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، اور وحی غیر مطلوب حدیث شریف کی شکل میں ہے، جو بخاری مسلم کتب ستہ وغیرہ جو احادیث کی کتابیں ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے۔ تو یہ جو میں نے صرف 2 ہی آیات پڑھی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 4 مناسب فرائض منصبی کا تذکرہ ہے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت اور تبلیغ دین۔ یہ 4 اہم ترین چیزیں ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے جو ہے اس کا پابند بھی فرمایا، اس کی ذمہ داری بھی سونپی اور اس کا احسان بھی جتلایا امت کے اوپر کہ ہم نے حضور کو اس منصب پر سرفراز فرما کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو اس کی کتنی اہمیت ثابت ہوئی۔ پھر یہ جو آیت، یہ جو روایت ہم نے پڑھی، اس میں الفاظ آئے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو وارث ہیں تو میراث ان کو جو ملے گی وہ وہی ملے گی۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی میراث دینار اور درہم کی شکل میں نہیں ہے، انما ورثوا العلم، علمی میراث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ علماء کرام، علماء دین، اساتذہ کرام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انہی علمی امور میں وارث ہیں۔ کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی باغ اور کوئی اس طرح کی پراپرٹی آپ کی میراث میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہی دین اور علم دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں آیا ہے۔ تو جو شخص اس کو لے گا اور اس کو اپنی زندگی کا موضوع بنائے گا وہی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوا۔ تو یہ 4 امور بطور خاص ہیں جو علمی میراث کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں، تبلیغ دین۔ سب سے پہلی چیز تبلیغ دین۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے فرض منصبی کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے کہ وہ امت تک پہنچانے کی فکر کرے۔ تبلیغ کے سلسلے میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو تبلیغ کا حکم سمجھ لینا چاہیے، اور دوسری بات تبلیغ کی نوعیت، تبلیغ کی صورت، تبلیغ کی کیفیت، یہ 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ تبلیغ کا حکم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی کے، بحیثیت ایک مکلف کے، تو تبلیغ کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے متعلقین کو جو ہے انذار فرمائیے،
آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحت لوگوں کے تم راعی ہو، ان کے نگراں ہو، ان کے ذمہ دار بنا کے گئے ہو، مسئول بنا کے بھیجے گئے ہو، ان کے بارے میں تم سے پوچھو گی۔ تو اس کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے متعلق اور اپنے متعلقین سے متعلق جو اپنے اہل و عیال میں ہوں، مدرسے کا ناظم ہے تو مدرسے کے طلباء اور عملہ اور اساتذہ کرام اس کی نگرانی میں ہیں، کہیں کا حاکم ہے تو وہاں کے محکومین، وہاں کے عوام اس کی نگرانی میں ہیں، گھر کا سرپرست ہے تو گھر کے جو بچے ہیں، بیوی بچے اور گھر کے جو افراد ہیں وہ اس کی نگرانی میں ہیں، اور بھی اس طرح سے مختلف مواقع ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے ماتحت ہیں، جو متعلقین ہیں، ان کی نگرانی رکھنا، دینی نگرانی رکھنا، ان کو خیر کی دعوت دینا، شر سے روکنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ تو فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، ہر شخص سے متعلق ہے۔ جو بھی کہیں کا ذمہ دار ہو، کہیں کا سرپرست ہو، کہیں کا نگراں ہو، تو اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان کے لیے خیر اور شر کی فکر کرنا، کہ خیر کی طرف دعوت دے اور شر سے ان کو بچائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ وہ اگر اس میں کوتاہی کر رہا، غفلت کر رہا، تو اپنے فرض منصبی کے حق کی ادائیگی نہیں کر پا رہا، اس میں خلل ڈالنا، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ استاد ہے تو اس کے طلباء، شیخ ہے تو اس کے مریدین، تو اس طرح سے جو بھی موقع ہو تو اس کے متعلقین اور ماتحت لوگ ہیں، ان کی فکر کرنا، ان کی ذمہ داری اٹھانا، یہ ہمارا فرض منصبی ہوتا ہے۔ تو ایک موقع تو یہ ہے فرض عین کا۔ دوسرا موقع ایک اور ہے فرض عین کا، وہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے کسی وقت میں، تو حسب استطاعت، حسب قدرت اس کی تغییر، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، اور کبھی کم سے کم قلب سے۔ اور یہ ہاتھ سے کرنا یا زبان سے کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت کر دیا جائے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی کے بارے میں کوئی غلطی کا آپ کو علم ہوتا ہے کہ فلاں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ براہ راست اس کو نہیں ٹوکتے تھے، بلکہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، عمومی بیان فرماتے تھے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو عمومی خطاب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکیر فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فوراً اس کو اسی وقت ہاتھ پکڑ لے، اس سے بعض مرتبہ فتنہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ انتشار ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو عمومی انداز میں اس پر بات پہنچ جائے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، ہمارے ذمے ہے پہنچانا، اس کا رک جانا وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو ایک نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے لگ جائیں، آپ تو ایک نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نصیحت کر دیں، بات پہنچا دیں، وہ قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، رکنا نہ رکنا اس کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے دو مواقع فرض عین کے، تبلیغ کے، دعوت کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض عین ہونے کی دو مواقع ہیں۔ پہلا اپنے ماتحتوں سے متعلق، دوسرے جب کسی خاص موقع پر دیکھ رہا ہے کہ ایسی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی فکر کرنا، اس کو بدلنے کی فکر کرنا، وہ بدلنا جیسا موقع ہو اس کے اعتبار سے کر لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے فرض عین۔ دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام میں لگی رہے، سلسلہ جاری رہے اس کا۔ تو یہ ہے فرض کفایہ کہ وہ مطلق اس کا جو ہے ماتحتوں سے تعلق نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر دین کا کام کرتے رہیں، اپنے متعارف لوگ ہوں، غیر متعارف لوگ ہوں، نئے ہوں، پرانے ہوں، جاننے والے ہوں، نہ جاننے والے ہوں، بس دین کا کام دنیا میں لے کر چلتے رہیں، کرتے رہیں، یہ ایک سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ دو حکم ہیں، دو درجے ہیں تبلیغ کے، ایک فرض عین والا ہے اور ایک فرض کفایہ والا ہے۔ فرض کفایہ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اجتماعی طور پر تو فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن انفرادی طور پر مستحب ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت فرض کفایہ ہے، تو بحیثیت مجموعی تو پوری قوم کے اوپر فرض ہے،
لہٰذا اگر کوئی اس میں شریک نہیں ہوا تو سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ اس میں شریک ہو گئے اور جنازہ اٹھنے کے بقدر اس میں لوگ شریک ہو گئے تو باقی لوگوں کے اوپر مستحب رہ جاتا ہے اس میں شریک ہونا۔ البتہ سعادت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے امت کا، تو اس میں شریک ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی توفیق الہی کی بات ہے۔ تو اس لیے جو امور فرض کفایہ ہوتے ہیں وہ بحیثیت مجموعی تو فرض ہوتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر مستحب ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو سب کے اوپر سے فرضیت ادا، کوئی گناہ نہیں پڑے گا، کوئی مسئولیت نہیں قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم بھی شریک ہو جائیں اپنے حسب استطاعت حسب موقع تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی۔ تو عمومی تبلیغ کا کام، عمومی دعوت کا کام یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ دو حصے ہو گئے، فرض عین اور فرض کفایہ۔ تو یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تبلیغ کرتی ہیں ان تمام چیزوں کی جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں دو حصے ہیں، ایک فرض عین والا ہے، ایک فرض کفایہ والا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات ہے یہاں پر، وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا سب کی تبلیغ کریے۔ تو آپ بتائیں کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس سب کی تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے علم کے بغیر تو نہیں حاصل ہو سکتی۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان سب کی تبلیغ مکمل طور پر کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس کا علم جب تک نہیں ہوگا تو اس کی تبلیغ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوا، پورے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے مدارس کا سلسلہ ہے، دنیا میں یہ واحد سلسلہ ہے، دنیا میں ایک واحد سلسلہ ہے علماء دین کا اور مدارس کا کہ جس میں پورے دین کے از اول تا آخر تبلیغ کا نظام ہے۔ ہر نسل اگلی نسل کو تبلیغ کرتی ہے پورے دین کی۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھایا جاتا ہے، تلاوت آیت کی جاتی ہے الحمدللہ تصحیح حروف کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ تو تلاوت آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا وہ صرف اور صرف مدارس میں ہوتا ہے اور از اول تا آخر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تھا تعلیم کتاب حکمت، کتاب کو سمجھا کر پڑھانا اور عملی زندگی میں اس کو تطبیق کے ساتھ پڑھانا کہ عملی زندگی کیسے اس میں آ جائے، عمل میں کیسے آ جائے قرآن کریم اور اللہ کے احکام۔ اس کا بھی نظام پوری دنیا میں صرف مدارس میں ہے، علماء کرام کے یہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے، بیضاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، مدارک پڑھائی جاتی ہے، اور علماء کرام درس قرآن کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے از اول تا آخر پورے قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ حکمت کی تفسیر سنت سے کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں لوگوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے، تہذیب سکھلائی ہے، کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، اسی کا نام تو حکمت ہے، یہی سنت ہے۔ سنت بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، جو کتابوں کا بھی نام دیا وہاں نے مفتی صاحب نے، یہ سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ از اول تا آخر پوری وحی غیر مطلوب اس کا بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ ان مدارس کے نصاب میں شامل ہے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام اپنی آئندہ نسل کو اس پورے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کتابوں کو پڑھا کر۔ قرآن اور حدیث کے نچوڑ فقہ میں ہے، فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتاب الطہارت سے لے کے کتاب المیراث تک۔ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتاب الایمان سے لے کے کتاب المناقب، کتاب الزہد، کتاب الرقاق تک۔ تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کا وہ سب سے اعلیٰ درجہ جس کے اندر پورے دین کی تبلیغ ہو رہی ہو۔ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے ان سب کو اگلی نسل تک پہنچانے کی فکر کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مدارس کا سلسلہ جاری فرمایا، قائم فرمایا۔ یہ اپنے اکابر کا یہ خلوص کی برکت ہے اور ان کی قربانیوں، ان کی فہم و فراست کے مظاہر ہیں، اس کے ثمرات اور برکات ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے یہ دین کا نظام قائم کیا۔ اسی لیے مدارس کو دین کا قلعہ کہا جاتا ہے، دین کا قلعہ۔ جو دین دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشی ہوئی توفیق اور سعادت سے مدارس میں وہ دین زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں بعض ساتھیوں سے گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نصاب میں وہ
فلاں حصہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں حصہ نہیں ہونا چاہیے، کتاب الفقہ نہیں ہونا چاہیے، جب دنیا میں غلامی اور عتق کا تصور ہی نہیں رہ گیا، پڑھائی کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی دین کی حفاظت کا قلعہ ہے ہمارا مدرسہ، تو جو دین حضور پر نازل کیا گیا وہ دین ہمارے مدارس میں زندہ ہے آج بھی الحمدللہ۔ اور آج ہی بات ہو رہی تھی یا رات میں بات ہو رہی تھی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم نافع کے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، تو نفع کا کیا مطلب ہے؟ نفع کا اعلیٰ درجہ تو یقیناً ہے وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کیا کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس پر ظاہری عمل بھی حاصل ہو جائے، باطنی عمل بھی حاصل ہو جائے، روحانی کیفیت بھی ہم کو حاصل ہو جائے، وہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، وہ تو ہماری جو ہے فرض منصبی میں سے ہے، میں اس کو ابھی بیان کروں گا۔ لیکن پہلا درجہ نفع کا یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو دل سے قبول کر لیں، اس کے مقتضا کو ہم مان لیں کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا، تو مان کر اس کی تصدیق کر دینا، یہ پہلا درجہ ہے، اور سمعنا واطعنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو یہ نفع کا یہ درجہ ہے، لہذا جو کچھ بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم الحمدللہ دل سے مانتے ہیں۔ عتق کے جو مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بیان فرمائے، عتق کے جو مسائل جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ پوری دنیا میں کون جانتا ہے علماء کرام کے علاوہ؟ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو سوچو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ حصہ جانتے بھی نہیں۔ یہاں پہ تو ترجمہ کچھ اور ہے اور کسی اور پس منظر میں ہے، لیکن اسی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا اور جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے دین کا، اس میں بعض حصے کو تو جانا جاتا ہے، بعض حصے کو جانتے ہی نہیں دین کے، اور اکثر حصے کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ اللہ کی بخشی توفیق اور سعادت سے علماء کرام کا جو سلسلہ ہے، مدارس اسلامیہ کا جو سلسلہ ہے، مدارس دینیہ کا جو سلسلہ ہے، اس میں از اول تا آخر مکمل دین جانا جاتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ کر نہیں سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے سے برابر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاننے والوں کو ایک فوقیت دی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے سر بلند فرمایا ہے ایمان والوں کو غیر ایمان والوں پر، اور علم والوں کو غیر علم والوں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بخشی ہوئی سعادت ہے، بخشی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سلسلے سے وابستہ فرمایا کہ جس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور اس وراثت کا مکمل طور پر جو تصور ہو سکتا ہے، مکمل طور پر جو اس وراثت کا جو ہے مفہوم ہو سکتا ہے، وہ صرف ہمارے اس مدارس کے سلسلے میں۔ جو جب تک کہ ہم اپنی اس نعمت کا ادراک نہیں کریں گے، استحضار نہیں کریں گے، اس کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کی قدردانی کیسے کر سکتے ہیں، شکر گزاری کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہاں بیماروں کو دیکھتا ہے کہ کون کس کس بیماری میں مبتلا ہے، جسم کی کسی ایک حصے میں معمولی سی بھی بیماری ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو مفت عطا کر رکھی ہے۔ تو وہ ابھی صحت تبین الاشیاء والا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ جب وہ چیز نعمت جب نہیں رہتی ہے یا جہاں پہ نہیں رہتی ہے، اس سے جب تقابل کریں گے تب اندازہ ہوگا کہ ہم کو کیا نعمتیں ملی ہوئی۔ تو جیسے جسمانی نعمت ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرما رکھی ہے کہ الحمدللہ صحیح سالم ہے، سالم الاعضاء ہیں، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، تو بیماروں کو دیکھ کے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان مدارس کے ذریعے سے کتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ پورا دین، مکمل دین، وہ دین جو صحابہ کے زیر بحث رہتا تھا، زیر تذکرہ رہتا تھا، زیر گفتگو رہتا تھا، وہ پورا دین الحمدللہ ہمارے مدارس میں زیر گفتگو رہتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، اتنے بڑے بڑے ائمہ جن مسائل میں گفتگو کرتے تھے، ان مسائل میں ہم جیسے نجف کے شوربہ، تو ایسے لوگ جو ہے گفتگو کرتے کوئی معمولی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جن احادیث کو کہاں کہاں رحلات اور اسفار کے ذریعے سے انہوں نے جمع کیا اور تلاش کیا اور
مرتب کیا، مدون فرمایا، اس کی تحقیق ہم لوگ کرتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، ان اسانید پہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا میں تو کہیں اور نہیں ہوتا ایسا، ان مدارس کے علاوہ، ان اہل علم کے سلسلے کے علاوہ۔ یہ اہل علم کا سلسلہ دنیا کا واحد سلسلہ ہے، دنیا کا واحد سلسلہ ہے جو مکمل طور پر متصل السند ہے، مکمل طور پر متصل السند ہے۔ کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا اہل حق کے سلسلے میں کہ جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہو۔ میں آج حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو کہلاتا ہے، سلسلہ کا کیا مطلب ہوا؟ زنجیر، ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، ایک دامن دوسرے دامن سے پکڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ نے اگلے والے کا دامن پکڑ لیا اپنے، تو اب بھٹک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اگلے والا جو ہے، آخری والا، وہ منزل پر ہے، پیچھے والے کا ہم نے دامن پکڑا، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، تو اب وہ جہاں جا رہا وہیں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ زنجیر ملی ہوئی ہے، سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پورا دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سکھلایا، صحابہ کرام سے تابعین کرام رحمہم اللہ نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اس کے بعد سلسلہ بسلسلہ، سلسلہ ہی تو نام ہے اس کا، سلسلہ الاسناد اسی کا نام تو ہے۔ امت کے ہر اگلے طبقے نے یحمل ھذا العلم من کل خلق عدولہ، تو یہ ہر اگلے طبقے نے اس دین کو سیکھا، اٹھایا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ہم لوگوں تک جاری ہے۔ ابھی مولانا عابد صاحب فرما رہے تھے کہ مذاہب کی سند بہت عالی ہے، تو یہ سند اور یہ سلسلہ یہی سب تو ہے سلسلہ۔ تو الحمدللہ ہم نے بزرگوں کا دامن پکڑا ہوا ہے، بزرگوں کا دامن تھاما ہوا ہے، اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کا اس طرح سے وہ اساتذہ کرام جو اکابر اور اساتذہ اپنی سند بیان کرتے ہیں سبق میں بیٹھ کے، مدارس میں یہ سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ۔ تو یہ دنیا کا واحد سلسلہ ہے جو متصل السند ہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی باتیں یہاں پہ کہی جاتی ہیں وہ سب متصل السند ہوتی ہیں، کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے جاری ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں بغیر کسی انقطاع کے۔ اتنا تو سلسلۃ الذہب کہیں ملے ہی نہیں، اتنا روشن سلسلہ کہ ہر اگلی نسل عالم ہے۔ بھائی کسی خاندان میں یا کسی اور جگہ پر تو درمیان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر عالم آ جائے، لیکن یہ علمی سلسلہ جو ہے اس میں تو بغیر عالم کے کام ہی نہیں چلے گا، تو یہ بہت ہی سلسلۃ الذہب اعلیٰ درجے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سلسلے سے وابستہ فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے الحمدللہ، یہ حق دین کہ جس کی ایک ایک بات مدلل ہے۔ لیکن جو بھی سلسلے شروع ہوتے ہیں، صوفیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جو صوفیاء کرام اپنے آپ کو علم سے پوری طرح سے ہم آہنگ نہیں کرتے ہیں، علمی سلسلے سے وابستہ نہیں کرتے ہیں، عام طور سے بدعات میں پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیاد جو علم پر نہیں ہوتی، اور علم کے بغیر تو معاملہ گڑبڑ جاتا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں کہ جن کی بنیاد اگر مضبوط علم پر نہیں ہوئی تو وہ بھٹکنے کا ان کا پورا موقع ہے، کیونکہ علم میں وہ حصار ہے، علم وہ جو ہے قلعہ ہے اور وہ دائرہ ہے کہ وہ روکتا ہے ادھر ادھر بھاگنے سے۔ علم چاہتا ہے کہ آدمی بس اس پہ بات کرے جتنی منصوص ہے، جتنی منقول ہے، جتنی متوارث ہے، اپنی طرف سے نئی تعبیر لانا، اپنی طرف سے نئی تشریح کرنا، اپنی طرف سے نئی تفسیر کرنا، علم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے جب علم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو بھٹکنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ یہ توفیق تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ یہ اتنی آخری بات بڑے علماء بھی بھٹک سکتے ہیں اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو۔ خطبے میں یہی پڑھا جاتا ہے من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہی بھٹکا آپ دے تو پھر تو اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکتا۔ لیکن اگر اللہ کی حفاظت اور ہدایت شامل حال رہی تو علم کی وہ روشنی ہے، علم کا وہ نور ہے کہ اس کی برکت سے آدمی وہ یہاں سے وہاں تک جنت تک کا راستہ منور رہتا ہے اس کا۔ تو اس لیے دیکھیں اکابر دیوبند نے 150 سال پہلے یہ سلسلہ قائم فرمایا، اللہ ان کی قبروں کو انوار سے منور فرمائے، ہم سب کی طرف سے ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو علم پر اس کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنے سلسلے کی، تو اس کی برکت یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی الحمدللہ اس سلسلے کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا کہ انہوں نے کھلا بدعت جاری کر دی ہو۔ انفرادی طور پر کوئی غلطی کر سکتا ہے، انفرادی طور پر کوئی بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے اجتماعی مجموعی مدارس کا الحمدللہ سب علمی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی، نہ چل سکتی ہے وہ کہ جو اہل حق کے عمومی مزاج اور متوارث مذاق و مزاج کے خلاف ہو۔
کر ہی نہیں سکتا کوئی، کبھی کر دیتا ہے تو فوراً ہر طرف سے اس کے اوپر نکیر ہو جاتی ہے، اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، نہیں کرتا تو باہر کر دیا جاتا ہے سلسلے سے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بلغ ما انزل الیک من ربک پر عمل، یہ اس سلسلے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون پڑھائے گا یہ ساری کتابیں حدیث کی؟ یہ کون پڑھائے گا قرآن کریم کو پورا اول تاخیر معانی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ؟ کون پڑھائے گا جو فقہ کی ساری کتابیں جو مدارس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ ہو رہی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے تبلیغ کا۔ باقی ایک اور درجہ بھی ہے تبلیغ کا، وہ کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو، جتنا ہو سکے ہر آدمی پہنچاؤ۔ تو یہ عوام کے لیے ہے، عوام کے پاس چونکہ علم کا سرمایہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی جو جتنا سیکھ رہا ہے نہیں پہنچا دے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو اسی کا سطح کا سمجھے، ایک دو بات پہنچا دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنے لگے، ایک دو بات پہنچا دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو علماء کے اوپر سے نہ سمجھنے لگے کہ اب تو ہم جو ہے مبلغ ہو گئے، اب تو ہم داعی بن گئے اور اب تو ہم عالموں سے بھی بڑے ہو گئے اس لیے کہ ہم تبلیغ کرنے لگ گئے۔ اگر یہ بیماری اس کے اندر نہ آئے تو سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے دین کا ایک حرف بھی کسی کو پہنچا دینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو نہ یہ کہ کوئی جو ہے پوری زندگی اپنی تبلیغ میں لگا رہا ہو، پوری زندگی دعوت کے کام میں لگا رہا ہو، تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت بڑی سعادت کی بات ہو گئی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھے، وہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ جو ہم ہیں، جو ہماری سطح ہے وہ وہی رہے گی، اس تبلیغ کی وجہ سے ہم اپنی سطح سے اوپر نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر بات مستحضر رہے تو وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو وہ عوام کی تبلیغ ہو گئی، یہ خواص کی تبلیغ ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام بھی تھا، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفوس۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے جو اصل عرض کرنا ہے وہ پہلے میں بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو مدارس کے سلسلے سے وابستہ فرمایا، علم دین اور اہل علم سے نسبتوں سے وابستہ فرمایا، تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جتنی بڑی یہ سعادت ہے اتنی بڑا ایک فرض بھی ہے، یعنی حق بھی ہو گیا اس کا۔ حق یہ ہو گیا کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے ہیں پڑھنے پڑھانے کے، تو ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ تھا کہ ہر چیز دین کی خاطر، وما اسألکم علیہ اجرا، اجرت کی وجہ سے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے دین کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کا معیار بھی ایک تو روحانی تسکیہ نیت کے لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ سب کچھ آخرت کے لیے کریں، اور ظاہری اعتبار سے اس کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم دین کی خدمت کے لیے معاشرے میں آئیں تو چونکہ ہمارا کام ہوگا تلاوت آیات کا، نا پہلا کام تلاوت آیات کا، تو ہماری تلاوت کا معیار وہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو سکھلا سکیں، تبھی تو ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں گے۔ تو ہر عالم، ہر طالب علم کا قرآن کریم ایسا صحیح ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو دین سکھلا سکے، اس کے وہ قرآن کریم کی تصدیق کرا سکے۔ تو ہم بھی اگر عامی لوگوں کی طرح سے قرآن کریم پڑھیں گے تو ہم ان کے لیے نمونہ کیسے بن سکیں گے؟ تو مدرسے میں جب اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پڑھنے کا، تلاوت آیات سیکھنے کا، تو ہمارا معیار سیکھنے کا اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے یا کہیں قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے یا تجوید کی کوئی چیز پڑھانے کے لیے بیٹھا دیا جائے تو ہماری خودی تصحیح نہ ہو، تو یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ایسے ہی جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جب ہم کو دوسروں کو سکھلانا ہے وراثت رسول، نیابت رسول کی وجہ سے، تو پھر ہمارے اندر وہ صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو سکھلا سکیں۔ تو صرف اتنا ہی علم ضرور ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دین پر عمل کر سکیں۔ اگر اتنا ہی دین مقصود ہو ان مدارس کا، تو پھر تو بھائی بہشتی زیور پڑھ لے آدمی، تعلیم الاسلام پڑھ لے، فضائل اعمال پڑھ لے، کچھ اور دین کی کتابیں پڑھ لیں، اس کا اتنا دین ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین پر عمل کر لیں، وہ اپنے دین پر عمل کر لے، اس کا دین اتنا ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگر وہ تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور وغیرہ چند کتابیں اس طرح کی ضروریات دین پڑھ لے
تو اس کا دین اتنا ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے گا اور انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پھر 8 سال مدرسے میں کیوں لگائے؟ مدرسے میں اس کے لیے 8 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قال یقول کی گرداننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور یہ ترکیب ہوتی ہے، یہ مبتدا بنتا ہے، یہ خبر بنتا ہے، یہ سب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منطق میں جو ہے یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ سب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو تو بس اپنا 2 سال کا نصاب بنا دیا جائے، 1 سال کا نصاب بنا دیا جائے، تعلیم بالغہ کے حلقے قائم کر دیے جائیں، 2-3 سال میں بہت ضروریات دین کی بہت ساری باتیں اس کو معلوم ہو جائیں گی، وہ اپنی زندگی میں عمل کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں، چلہ لگایا، سال لگایا، ماشاءاللہ بہت دین کی ضروری باتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ بحیثیت مجموعی ایک عام مدرسے والوں سے زیادہ ان کے معمولات اچھے ہو جاتے ہیں، تہذیب نصیب ہو جاتی ہے، ذکر اذکار کی توفیق ہو جاتی ہے، معمولات اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو سب کو جماعت میں چلے جانا چاہیے۔ یہ 8 سال کا مدرسے کا نصاب، 9 سال مدرسے میں لگانا، پھر تخصص کرنا، پھر یہ تکمیل کرنا، یہ سب پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ جو ہے ہم دین کی باتیں سیکھ کے پھر اپنا عمل کر لیں یا ضروریات دین سیکھ لیں، نہیں، تعلیم الکتاب والحکمہ، اس کا وہ گہرا علم ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو سکھلا سکیں، اور دوسروں کو سکھلا ہی نہیں سکیں کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہاں تک پہنچ سکیں کہ جب جو ہے دین پر کوئی اعتراض کرے، دین کے اوپر کوئی حملہ کرے، تو پھر ہم اس کا دین کا دفاع بھی کر سکیں، حفاظت دین کا بھی کام کر سکیں، یذکرون عنہم تحریف الغالین وانتحال المبطلین جو ہے، اور اس طرح کا کام جب ہم کر سکیں تب ہم نے صحیح معنوں میں یہ مدارس کے اس نصاب کا حق ادا کیا، اور یہ 8 سالہ جو نصاب ہمارا ہے اس کا صحیح فائدہ ہم نے اٹھایا۔ تو اس میں صرف اپنے دین کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو جاننا بھی ضروری ہے، اور دین کے دفاع کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ صلاحیت پیدا کرنا بھی ضروری ہے، دفاع کی ضرورت۔ تو خود بھی جاننے والے ہوں، دوسروں کو سکھلانے والے بھی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اعتراض ہو رہا ہے دین کے اوپر تو اس اعتراض کو سمجھ کر اس کا جواب دینے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو نصوص ہیں، نصوص شرعیہ، قرآن اور حدیث، ان کا جو مطلب ہو سکتا ہے اور ان کا جو مفہوم ہو سکتا ہے، یا ان کے ظاہر پر جو کچھ اعتراض وغیرہ ہوتے ہیں جو اساتذہ کرام ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، شرح جو جس سے تعارض کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اتنی مناسبت ہو جائے کہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ ہمارے مدارس کے مقاصد میں سے۔ تیسری چیز ہے تزکیہ، اس کا بھی وہی معاملہ ہے، تزکیہ نفوس کا، کہ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی صلاحیت بھی ہمارے اندر ضروری ہے کہ ان گناہوں کی ساری تفصیلات جانتے ہوئے جو ہم سے رجوع کریں دین کے سلسلے میں، اس کی رہنمائی بھی کر سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے تو پہلے خود کہاں پہ ہونا ہے وہ خود ہی آدمی سمجھ لے، ہمارے معاملات کیا ہونے چاہیے، ہمارے حالات کیا ہونے چاہیے، ظاہری حالات کیا ہونے چاہیے، باطنی احوال کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ سب ہم لوگوں کو اپنے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے معمولات۔ عوام کو جو ہم سے بدگمانی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم تو سنت میں بہت ساری تعبیر کر لیتے ہیں کہ سنتی تو ہے، اور وہ عوام جو ہے نوافل میں بھی کوئی تعبیر نہیں کرتے، وہ نوافل بھی اہتمام سے پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری بھی محرومی کی بات ہو جاتی ہے، خطرے کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عوام جو ہے بہت ساری بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، بلا استحقاق، یا ہمارا کوئی استحقاق تھا، کوئی استحقاق تو تھا نہیں کہ ہم مدرسے میں آ گئے اپنے کسی حق کی بنیاد پر، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے ہم کو مدرسے میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ہم کو ایسے اساتذہ مل گئے جن کی برکت سے ہمارے لیے آگے کے راستے کھلتے چلے گئے، تو ان کی برکت سے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم مدرسے میں آئے، مدرسے میں لگے، دین کے کاموں میں، دین کے علوم میں لگے، تو اب اس فضل کا اور اللہ کے اس احسان کا استحضار ہونا چاہیے، اور اس کے شکر کے طور پر ہم کو اپنی زندگی کا وہ جائزہ لیتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی وہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اس میں نمونہ بن سکیں۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص
اس نیت سے عمل کر رہا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں، تو وہ فساد نیت کا شکار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس کی نیت کا فساد ہو گیا کہ ہم نمونہ بن سکیں۔ اصل تو اس کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن سکیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری نیت بس اتنی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو دین کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، ہماری وجہ سے لوگوں کو دین اور اہل دین اور علماء دین کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اتنا تو خیال کرنا ہی چاہیے کہ ہم دوسروں کی بدگمانی کا سبب بنیں، تو یہ تو ایسا بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے مظنہ تہمت سے اپنے آپ کو اور اپنے اساتذہ کو اور اپنے اکابر کو اور اپنے سلسلے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اپنی نگرانی رکھیں، اپنی جو ہے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ تو تزکیہ نفس ہم دوسروں کا تو جب کریں گے جب ہمارا ہوا رہے گا، تو اس لیے اس کی بھی فکر کرنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ظاہری و باطنی احوال درست فرمائیں۔ اس کے لیے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ باتیں فرماتے تھے، بہت عجیب عجیب باتیں تھیں حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس میں سے ایک بات بہت خاص یہ تھی کہ حضرت فرماتے تھے کہ 3 سنتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر اہتمام کیا جائے، عمل کا اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورے دین کی توفیق ہونے لگے گی، پورے اور بقیہ سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہونے لگی۔ 3 سنتیں۔ پہلی بات فرماتے تھے کہ سلام کا اہتمام۔ سلام کا اہتمام، سلام کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ علامت تعریف و مطلب تعریف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی، صرف مسلمان ہونے کی نسبت سے اس کو سلام کرنا ہے، رشتے دار اور متعارف اور دوست ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اسلامی جذبے سے اگر ہم سلام کا اہتمام کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہے۔ خاص کر گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت سلام کا ضرور اہتمام کریں۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا کہ گھر کے حالات درست نہیں ہیں، آج کل حالات خراب ہو رہے ہیں، تو میں وظیفے میں 2 چیزیں عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکات آ جائیں گی۔ پہلی چیز، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اور جب بھی نکلیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکلیں۔ اور دوسری چیز، سلام کر کے داخل ہوں، سلام کر کے نکلیں۔ تو سب کچھ تو آ گیا اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمانیت، اس کا فضل، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں۔ تو جس گھر میں یہ سب نازل ہوتی رہیں گی تو اس گھر میں پریشانی کہاں سے آ جائے گی، بے سکونی کہاں سے آ جائے گی؟ تو بہت ہی مجرب، بہت ہی بابرکت، بہت ہی مؤثر وظیفہ یہ ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ سنت کا عمل ہے کہ آدمی جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر سلام کر کے داخل، اور جب بھی نکلے تو بسم اللہ پڑھ کر سلام کر کے نکلے، تو انشاءاللہ اس کی بہت برکات محسوس کریں گے۔ اور ویسے بھی جو بھی مسلمان راستے میں ملے، چھوٹا ہو یا بڑا، عام طور سے ہم جیسے لوگوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اگر استاد بن گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاگردوں کو ہم کیسے سلام کریں۔ یہ بہت کمزوری کی بات ہے، یہ کمزوری کی بات ہے، یہ ہماری کمزوری کی بات ہے، دین کی کمزوری کی بات ہے، اپنے ذہن کی کمزوری کی بات ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہی شریعت میں وہ ہے جو متواضع ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، شریعت کے نزدیک وہی بڑا ہے جو متواضع ہو۔ اور تواضع کا مطلب ایک ہے تواضع اور ایک ہے تذلل۔ تذلل یہ اچھی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ علمی وقار کے خلاف ہے۔ الحلم والانات، تو انات جو وقار اور ایک بہت ہی سنجیدگی اور متانت کا جو مقام ہے، اس کے خلاف ہے تذلل، لیکن تواضع اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو تواضع اور وقار دونوں کیسے جمع ہوں؟ دونوں کا جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، عجب اور کبر یہ بہت ہی بڑی بیماریاں ہیں۔ عجب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اپنے کمالات پر نظر ہو، اپنے خوبیوں پر نظر ہو، یہ عجب ہے۔ اور دوسروں کی تحقیر شامل ہو جائے تو یہ تکبر ہو جاتا ہے۔ تو عجب کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے کمالات کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کمالات ہیں، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے استحقاق سے تو کچھ حاصل نہیں کیا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ دوسرے کی چیز پہ ہم نازا ہوں تو یہ کہاں سے درست ہے؟ یہ تو جب چاہے اللہ ہم سے لے لینا، اس باللہ۔ اس لیے اللہ کی عطا کی ہوئی چیز، اللہ کا جو فضل ہے، اس پر ہم اترائیں
یہ تو کہیں سے درست ہے نہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بلا استحقاق ہم کو یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ تو عجب اور یہ تکبر، اس کا علاج تو یہ ہے، اور تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی منصب اور کسی مقام اور کسی عزت کا مستحق نہ سمجھے، مستحق نہ سمجھے، اپنے آپ اپنی عبدیت پر نظر ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو بس جو اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کا مستحق نہیں ہے۔ دو غلام ہوں، ایک کو پانی پلانے کی خدمت میں لگا دیا جائے، ایک کو پانی پلانے کی خدمت میں لگا دیا جائے، ایک کو فرش صاف کرنے کی خدمت میں لگا دیا جائے، تو وہ آپس میں یہ کہے کہ ہم زیادہ بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، یہ تو محرومی کی بات ہوگی۔ تو اس لیے دونوں غلام ہی ہیں بس۔ تو جس کا جو منصب ہے وہ اپنے منصب کے تقاضے تو پورے کرے، لیکن اس کا استحقاق نہ سمجھے۔ وہ آج تم سے پانی منگوا رہا، کل اس سے پانی منگوا لے گا، تمہیں صفائی کے کام پہ لگا دے گا، وہ سب اس کو اختیار ہے جس کے غلام ہو۔ تو اس لیے اس موضوع پر بھی ہم کو توجہ کی ضرورت ہے کہ تواضع پیدا کیجیے۔ اساتذہ کرام یا کوئی بھی بڑا ہو تو اپنے چھوٹوں کو سلام کرنے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کہ جب ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کے غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، سلام کرنا ہے ہم کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے متعارف ہو، چاہے غیر متعارف۔ تو ایک تو سلام کا اہتمام، اور حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں تنبیہ فرماتے تھے کہ تصحیح سلام بھی ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام علیکم والا نہیں، یہ والا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہتمام ظاہر ہونا چاہیے کہ جو سنت کی ایک چیز ہے، شریعت کی ایک چیز ہے، تو اس کی طرف اہتمام کا اظہار ہونا چاہیے، اس کو سرسری انداز میں نہیں۔ تو پہلی چیز ہے سلام کا اہتمام، اور اس میں حضرت فرماتے تھے کہ سلام میں کثرت، سبقت اور صحت، تین چیزوں کا لحاظ ہے۔ سلام میں کثرت، سبقت اور صحت۔ تو سبقت کا کثرت کا مطلب ہوا کہ ہر ایک کو کرے، سبقت کا مطلب یہ ہوا کہ پہل کرنے کی کوشش کرے، اور صحت کا مطلب ہوا کہ اس کو اہتمام سے ادا کرے۔ دوسری سنت فرماتے تھے دائیں بائیں کا لحاظ، ہر اچھے اور بڑھیا کاموں میں دائیں جانب کو آگے کرنا، کپڑے پہننے ہوں تو دائیں آستین سے پہنے، پائجامہ پہننا ہے تو دائیں پائجے سے پہنے، جب اتارنا ہو تو بائیں طرف سے اتاریں، مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو، باہر نکلیں تو بائیں پاؤں سے نکلیں، استنجا خانے میں داخل ہونا ہو تو بائیں پاؤں سے داخل ہو، نکلنا ہو تو دائیں پاؤں سے باہر نکلیں۔ اس طرح سے اپنی زندگی کے ہر حصے میں دائیں بائیں کا فرق، کوئی چیز لینا ہو دینا ہو تو دائیں ہاتھ کو آگے بڑھائے لینے کے لیے، دینے کے لیے، تو دائیں بائیں کا خیال کرنا۔ بال کٹوانا ہے، ابھی ایک نائی ہے ہمارے یہاں سہارنپور میں اس کے یہاں بال کٹوانے گیا، اس نے دائیں طرف سے شروع کیا، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے تو، حالانکہ پچھلی مرتبہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ دائیں طرف سے شروع کیا کروں، تو مجھے یاد تھا الحمدللہ، میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو یہ اس کا اہتمام کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، ناخن کاٹنے ہیں تو دائیں بائیں کا خیال زندگی کے ہر پہلو سے، ہر عمل میں۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چائے میں چمچ جو چلاتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے ادھر سے نہیں بلکہ ادھر سے، دائیں طرف سے، تو حضرت اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ اہتمام کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہر عمل میں اس کا ایک استحضار ہو جائے کہ دایاں بایاں فرق محسوس ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم التیامن فی کل شیء، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کا اہتمام کو پسند فرماتے تھے، اچھی چیزوں میں۔ تو یہ ایک دوسری سنت۔ اور تیسری سنت حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر اللہ کی کثرت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کثیر کرو۔ تو حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح دوسری فرماتے تھے، لیکن میں نے طالب علمانہ طور پر تھوڑا سا اس میں تصرف کر رکھا ہے تو میں وہی عرض کر دیا کرتا ہوں، اور وہ بہت آسان بھی ہے میرے اعتبار سے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں واللہ اعلم بالصواب۔ وہ یہ کہ ہر موقع کی جو دعائیں ہیں،
ہر موقع کی جو دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ذکر کثیر ہو جائے گا۔ اور ذکر چونکہ حقیقت میں قلب کے عمل کا نام ہے یاد، تو یہ جو دائیں بائیں کا اہتمام ہے یہ بھی تو ذکر ہے۔ جب ہم جوتا پہن رہے ہیں دائیں پیر کا اہتمام کرتے ہوئے پہن رہے ہیں اور اتار رہے ہیں بائیں پیر کا اہتمام کرتے ہوئے اتار رہے ہیں، تو ذکر ہی تو ہوا کہ اللہ اس سے خوش ہوں گے، سنت پر عمل ہوگا، تو یہ بھی تو ذکر ہی ہوا۔ تو سنتوں کا اہتمام تو یہ تو خود ہی ذکر ہوا۔ اور دعاؤں کے معمولات اگر ہم بنا لیں کہ صبح اٹھتے وقت دعا کریں، دعا پڑھیں جو سب اٹھنے کی ہے، استنجے جانے کی جو دعا ہے، استنجے سے نکلنے کی جو دعا ہے، پھر وضو کے بعد، وضو سے پہلے کی، وضو کے بعد کی جو دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، پھر گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے، مسجد جاتے وقت کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، پھر نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں، تسبیحات فاطمی، سوتے وقت کی جو تسبیحات فاطمی ہیں، صبح شام کی جو قرآن کریم کی صورتوں کا معمولات ہیں۔ اگر اتنا سب ہم عمل کر لیں تو یہ بھی ذکر کثیر کے تحت آ جائے گا۔ کثرت تو اضافی چیزیں دیکھیں، وہ تو اہل عزیمت ہیں، با توفیق حضرات ہیں، جن کے ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کے لاکھوں لاکھ تک کے بھی معمول رہے ہیں۔ کوئی ہفتے والی منزل ختم کرتا ہے ماشاءاللہ قرآن کریم کی، کوئی 3 دن تک کرتا ہے، وہ ہر ایک اس کا تو کوئی تقابل نہیں ہمارا۔ میں ایک اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ادنا سے ادنا والی بات کر رہا ہوں، ایک دم سب سے کم والا حصہ، کہ اگر اتنا بھی ہم لوگ اہتمام کر لیں کہ صبح سے شام تک کی جو دعاؤں کے اوقات ہیں ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور جو کچھ بھی ہر موقع کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر کثیر کے تحت آ جائے گا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، ہر موقع کی دعا پڑھیں گے تو ذکر کثیر کے تحت آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایسی سنتیں کہ یہ 3 سنتوں پر اگر عمل کر لیا تو اس کی برکات پوری زندگی میں محسوس ہوں۔ سلام کی کثرت اور سبقت اور صحت، اور دوسرے دائیں بائیں کا اہتمام، اور تیسرے ذکر اللہ کی کثرت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت ہی برکات ہیں۔ تو اگر اپنے ہمارے مدرسے کے ساتھی جو ہیں، خاص کر اساتذہ کرام اور وہ حضرات جن سے طلبہ سیکھتے ہیں، تو طلبہ کو نمونہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے معمولات درست ہوں گے، اچھے ہوں گے، تقوی طہارت کا اہتمام ہوگا، ظاہری باطنی کیفیات ہماری درست ہوں گی، اس کا اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اچھا اثر پڑے نہ پڑے وہ تو بات کی، پہلے ہماری نجات کا مسئلہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو ہے ہم دوسروں ہی کی فکر میں رہیں اور آخرت میں جب معاملہ پیش ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ تم تو دوسروں کے لیے کرتے تھے، تو دوسروں کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، تم جانو یہاں تم نے ہمارے لیے جب کیا ہی تو ہم کے کسی کا سماعت نہیں، تو وہ تو ہم کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں عرض کر کے بات ختم کر دوں کہ ہمارے بہت 2 باتیں بلکہ عرض کروں گا، یہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں اس کے پس منظر میں میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہاں تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ تنخواہ جب دے دی تو آخرت کہاں رہ گئی؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، جس نے تنخواہ لے دی تو وہ پھر آخرت کہاں رہ گئی؟ تو میں اس پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو اس میں درجات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام ہے عزیمت کا، توکل کا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجرت نہیں لیتے تھے، جو ہدایہ تحائف وغیرہ آتے تھے وہ قبول فرماتے تھے، اور جس وقت نہیں آیا تو فاقہ کر لیتے تھے۔ تو وہ تو آپ کا مقام تھا، وہ آپ کی بات تھی، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ کے پاس مال غنیمت میں بہت کچھ آتا تھا لیکن کچھ بچتا نہیں تھا، سب تقسیم ہو جاتا تھا۔ خمس آپ ہی کے لیے خاص تھا لیکن پھر بھی فقر و فاقہ رہتا تھا آپ کے گھر میں۔ آپ نے کوئی جائیداد نہیں بنائی نا، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، آپ نے کچھ بھی اپنے لیے انتظام نہیں کیا، آپ نے اپنا اختیاری فقر رکھا۔ ازواج مطہرات کو آپ پورے سال کا غلہ دے دیتے تھے، پورے سال کا غلہ دے دیتے تھے، اور شام کو جو ہے گھر میں فاقہ رہتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ ازواج مطہرات کی وہی تربیت تھی کہ ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو چلو تمہیں دے دیتے ہیں، خود دے دیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اپنی زوجیت سے ہٹا دیں گے، لیکن اگر آخرت چاہتی ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مجاہدے میں شریک رہو۔ تو ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا غلہ دے دیتے تھے
لیکن وہ بھی ان کی بھی تربیت ویسی ہوئی تھی، وہ بھی سب بانٹ کے فارغ ہو جاتی تھی، خالی ہاتھ رہتی تھی، اگلے وقت فاقہ ہو جاتا تھا. کہیں سے آ گیا تو ہو گیا انتظام، نہیں ہوا تو گھر میں فاقہ رہتا تھا. تو وہ تو ایک الگ مقام ہے، وہ جس کو نصیب ہو جائے وہ اس کا حصہ ہے. حضرت امام القاسم العلوم والخیرات حضرت حجت الاسلام امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے شیخ حضرت حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اب ملازمت ترک کر کے توکلاً علی اللہ خدمت دین کا ارادہ ہے، جی چاہتا ہے. تو بطور مشورے کے حضرت کو خط لکھا، تو حضرت نے اس میں فرمایا لکھا ابھی نہیں، حضرت نے اس میں لکھ دیا ابھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت نانوتوی نے دوسرا خط لکھا، اس میں لکھا کہ حضرت ہم نے وہ تنخواہ چھوڑ دی، اب توکلاً علی اللہ دین کی خدمت کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اب صحیح ہے، پہلے تم نے مشورہ کیا تھا، مشورے کا مطلب یہ کہ تمہیں تردد تھا، تو اس کا مطلب وہ مقام نہیں حاصل ہوا تھا جو توکل کا جو مقام مطلوب ہے اس موقع پر، ترک اسباب والا. تو اس مقام کے بغیر ترک اسباب کرو گے تو کادر فقر و یکون کفرا، خطرے میں پڑ جائے گا دین بھی، جب تک کہ وہ مقام نہ حاصل ہو. اور جب وہ مقام حاصل ہو گیا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ اب تو وہ مقام وہاں خود ہی پہنچ گیا، وہاں خود ہی دیکھ لیا اللہ کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے اوپر یقین کو. تو اس لیے یہ ایک خاص مقام ہے، اس کی تعلیم دوسروں کو نہیں دی جا سکتی ترک اسباب کی. یہ تعلیم کا موضوع نہیں ہے، یہ تربیت کا موضوع ہے کہ ہم تربیت کر دیں کسی کی، وہ اس مقام کو پالے اور اس مقام پر پہنچ کر ترک اسباب کر دے، توکل علی اللہ اختیار کر لے، تو وہ اس کا مقام ہے. تو یہ تو ایک درجہ ہوا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین کا ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تخت خلافت پر، تو حضرت نے اعلان فرمایا کہ بھائی کل تک میں تجارت کرتا تھا اور میری تجارت ابوبکر اور اس کے عیال کو کافی ہو جاتی، آج سے ہم تمہارے کام میں لگ گئے، مسلمانوں کے امور میں مشغول ہو گئے، لہذا اب ابوبکر اور ان کے عیال کا خرچ تمہارے بیت المال میں ہوگا، اب بیت المال سے میں تنخواہ دوں گا. ہے نا قصہ واقعہ پڑھا آپ بتاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی تو غنی تھے، ان کی بات کریں. تو دیکھو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمونہ یہی قائم کیا کہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں تو بیت المال سے، جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اس سے ہماری تنخواہ جاری ہے. تو یہ مدارس کا نظام اسی بیت المال والے نظام پر ہے، حضرات خلفائے راشدین کے نمونے پر ہے. یہاں پہ جو سلسلہ ہے جو اسی کا کے مطابق ہے، اسی کے اتباع میں. اور جو عوام صحابہ تھے، عام صحابہ کرام، وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، اپنی تجارت میں لگے رہتے تھے. جب اللہ کی طرف سے پکار آتی تھی کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو اس وقت وہ اپنی کھیتی باڑی وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے اور اسی میں سے جو بچت ہوتی تھی اس کو لے کر آ جاتے تھے. تو اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی دے کر، لیکن عام حالات میں وہ اپنے دنیاوی امور میں مشغول رہتے تھے، ہے نا. اور چند اصحاب صفہ تھے، ان کا سارا خرچہ وہی لوگ اٹھاتے تھے جو عام اپنے تجارت اور زراعت میں مشغول رہتے تھے. تو یہ ہمارے مدارس کا نظام اصحاب صفہ کے نمونے پر ہے، خلفائے راشدین کے نمونے پر ہے. وہ لوگ ناواقف ہیں جو لوگ دونوں کو خلط مل کر دیتے ہیں، ہے نا. کہ وہ عوام میں صحابہ کا معمول تھا کہ جو اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، جب پکار آتی تو چلے جاتے تھے، باقی پھر آ کے لگ جاتے تھے اپنے کاموں میں. لیکن وہ عمومی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اس لیے خاص نہیں کیا تھا ان کے کام کے لیے، وہ عام حالات میں اپنے کام کرتے تھے. تو یہ مدارس کا نصاب خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ کے نمونے پر ہے. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میرے پاس ایک طالب علم آئے، کہنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم لوگ مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہیں، مطلب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. میں کہا ٹھیک ہے. تو کہنے جب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم مدرسے ہی میں پڑھیں؟ اللہ کی رضا تو ہم تجارت کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کاشتکاری کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ملازمت کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم ضروریات دین حاصل کر لیں اور اس کے بعد اپنی زندگی گزاریں، اور جب موقع مل جائے دین کی خدمت کریں تو اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. میں نے کہا بالکل بات صحیح ہے آپ کی، ایسا بالکل ہے. میں نے کہا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ فرق مراتب ہوتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے
ایک کمپنی ہو، اس کمپنی میں آپ دروازے میں داخل ہوں گے تو وہاں گیٹ مین ہوگا، اندر جائیں گے تو کچھ صفائی والے کام والے ہوں گے، اور اندر جائیں گے آفس میں پہنچیں گے تو وہاں کلرک ہوں گے، پھر وہ آپ کو مینیجر سے ملوائیں گے، پھر وہ آپ کو ڈائریکٹر سے ملوائے گا، ہے سب اسی کمپنی کے، ہو سکتا ہے سب کا لباس بھی ایک ہو، سب کے پاس بلہ بھی وہی ہوگا، کارڈ بھی وہی ہوگا، لیکن اجرت الگ الگ ہوگی، گیٹ مین کی الگ تنخواہ ہوگی، صفائی والوں کی الگ ہوگی، اور کلرک کی الگ ہوگی، مینیجر کی الگ ہوگی، ڈائریکٹر کی الگ ہوگی۔ میں نے کہا یہی معاملہ یہاں پہ دین کا بھی معاملہ ہے کہ یہ دین جو بھی خدمت کرے گا، جس طرح سے بھی کرے گا، سب کو ثواب ملے گا، سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سب کے مقامات اور مراتب الگ الگ ہیں۔ تو جو عام حالات میں دین کی خدمت کرے گا اس کا مقام الگ ہوگا، اور جو دین کے محافظین ہوں گے، دین کے نگراں ہوں گے، دین کا جو ہے صبح سے شام تک دین کی نگرانی کرنے والے اور دین کے محافظین کی خدمت انجام دینے والے ہوں گے، وہ ان کی تنخواہ الگ ہوگی۔ تو اجر کا فرق ہوگا، باقی فی نفسی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ دین بنایا ہے، دین کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ ان سب ذریعوں سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم دین کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کا اجر و ثواب یہ الگ ہے، باقی سے اس کا قیاس پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر یہ باتیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گی انشاءاللہ، دین کے بارے میں، علم دین کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں، اپنے اس سلسلہ اہل حق کے سلسلے میں کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ایک انشراح کی کیفیت، انبساط کی کیفیت رہے گی، حوصلہ بلند ہوگا، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے سلسلے میں ایک اندر سے جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کام کے لیے واسطہ فرشتوں کو بنایا ہے، روزی پہنچانے کے لیے فرشتے الگ ہیں، روح ڈالنے کے لیے الگ ہیں، روح نکالنے کے لیے الگ ہیں، اور بھی الگ الگ۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ ہم خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے جو فرشتے مقرر کیے وہ کون؟ یہ آپ حضرات ہم جیسے لوگ کہ دین کے مدرسے میں آ کے لگ جاؤ، اور انہیں کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنا دیا حفاظت دین کا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہو گئی۔ اچھا جب ان کو محافظ بنایا ہے، جب ان کو محافظ بنایا ہے تو یہ خود بھی تو محفوظ ہوں گے، تبھی تو حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا گویا ان سے حفاظت کا بھی وعدہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پر قائم دائم رہیں تو، ثابت قدم رہیں تو، جب تک ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت کو ختم نہیں کر سکے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم علی الحق رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان کی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ لا یضرهم من خذلهم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اہل حق قائم دائم رہے گا۔ بس ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس سلسلے سے اپنے کو وابستہ کر لیں، اس سلسلے میں ہم بھی جڑ جائیں، ان کا دامن ہم بھی پکڑ لیں، اور پھر کوشش کریں کہ وہ دامن چھوٹنے نہ پائے، اور اس دامن کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی دین کی علم دین کی اس قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی شکر گزاری کی اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے آخرت تک اسی سلسلے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری مستیاں، سخن باغ کا ہر ذرہ ساغر بدوش تھا۔ حضرت والا بڑی ہی قیمتی نصائح ہمیں فرما رہے تھے، اور ہمارے باب میں یہ کہہ رہے تھے کہ منزول مقصود
ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، سجا لے جو اپنی آنکھوں میں علم کا چراغ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت والا کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے مبارک کو ہم پر قادر قائم رکھے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان آپ سے کرنا ہے، حضرت والا کی ایک اہم مجلس آج دارالعلوم اصحاب صفہ لال کھڑی میں ہونا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے، انشاءاللہ بعد نماز سے مغرب کھانا ہوگا، اس کے بعد متصلاً اول وقت میں عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ ابھی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 7:34 پر، تو 7:45 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی۔ اس کے بعد جلسے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جلسے کی ترتیب اس طرح ہے، اولاً طلبہ کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا اپنے دست مبارک سے صحیح بخاری کا آخری سبق ہم سب کو دیں گے، اور اس کے بعد دستار فضیلت دی جائے گی اور تکمیل حفظ قرآن ہوگا۔ یہ اس جلسے کی ترتیب ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جیسے آپ حضرات اس مجلس میں جڑ کر جم کر بیٹھے ہیں، رات کی مجلس میں بھی خود اپنے ساتھ، خود آپ اور اپنے رفقا کے ساتھ اس مجلس میں ضرور پہنچیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کے لیے اہل خیر کی طرف سے، ایک صاحب کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد ان قریب مسجد کے صحن میں کھانا لگائے گا۔ آپ تمام سے مؤدبانہ ہماری درخواست ہے، آپ تمام حضرات کھانا کھائے بغیر نہ جائیں۔ 10-15 منٹ لگیں گے، جب تک انشاءاللہ حضرت والا کی دعا اور حضرت والا سے مصافحہ بھی ہوگا۔ عصر کے بعد انشاءاللہ حضرت والا سے اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے تو حضرت کا قیام مدرسے میں ملاقات بھی کر سکتا ہے اور علمی استفادہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے تو ان سب سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر جو کچھ مجلس میں گفتگو ہوئی، اس میں جو کچھ باتیں عرض کی گئیں، اس میں جو کچھ ظاہر باطنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ سب سے درگزر فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے، اس کے برکات سے مجھے بھی اور ہمارے سب ساتھیوں کو بھی اللہ فیضیاب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہر باطنی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہم سب کو دیندار بنا دے، خدمت دین کی توفیق سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین سے وابستہ فرما دے، اہل حق کے سلسلے سے وابستہ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو سند متصل آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتی ہے، یا اللہ اس مبارک سند سے ہم سب لوگوں کو وابستہ فرما دے۔ یا اللہ اس سند کے فیض سے ہم سب کو
فیضیاب فرما دے۔ یا اللہ جو بزرگوں کو آپ نے عطا فرمایا ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی نسبتیں ہم کو بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی نسبتوں کی برکت سے ہم سب کو دین کا صحیح علم صحیح فہم نصیب فرما دے، استقامت علی الدین نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے منعم علیہم بندوں میں شامل فرما لے، ان کے نقوش و قدم پر چلنے کی اور جمنے کی توفیق عطا فرما دے، اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری و باطنی شرور و فتن سے ہماری اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما دے، تمام مسلمانوں کی دین ایمان جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ، مراکز دینیہ اور تمام اہل علم اور تمام اہل حق ان سب کی حفاظت فرما دے، ہر طرح کے ظاہری و باطنی شرور و فتن سے، ہر قسم کی سازش سے، ہر قسم کے حسد سے اور ہر قسم کے دشمنی اور عدوان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہر طرح کے نفس اور شیطان کے مکائد سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی سازشوں کو مدارس کے خلاف اہل حق کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان سب کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اہل حق سے وابستہ فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت الاستاد ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت الشیخ محمد عاقل صاحب برکاتہ العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، حضرت کی عمر و برکت پیدا فرما دے۔ اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سر پر تاج عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھ۔ حضرت کے اور حضرت مولانا قبول الزما صاحب برکاتہ العالیہ اور امت کے تمام اکابر یا اللہ ان سب کو عمروں میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ان سب کے سایوں کو تاجر قائم رکھ۔ یا اللہ ان سب کے علوم و معارف اور فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے ان کے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔